بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کے بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے، آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ جانور جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جبکہ انسان جب پیٹ بھرا اور طاقتور ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پہ محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ غلط بات پہ جو واہ کریں گے اصل میں وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ عورت کے ہمدرد صرف چار ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائے اسے مرا ہوا ہی سمجھیں، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ ہمیں مار دیتی ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ ضرورت کی چیزیں جب ضرورت سے زیادہ ملے تو غیر ضروری ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور اور سچا ہونا ایک حقیقت ہے۔ رشتے کا تقاضا اس بات میں نہیں کہ کوئی تمہیں مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ تم اپنے ادھورے پن کو بانٹ سکو۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہوا وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہاتھوں کھودے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟
فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو کسی کا برا بھی مت کرو۔ دنیا کمزور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن ہوتا ہے۔ دنیا کی یہی حقیقت ہے، دینا شروع کر دیں آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ کے بعد خود پر بھروسہ کریں۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پر اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ والسلام، تھینک یو ناظرین۔